خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا نظر آنے والا پھل صحت کے کتنے گہرے راز کھول سکتا ہے؟ آج کی اس پیشکش میں ہم قدیم طب کی کتابوں سے تورنج یعنی سٹرن کے چھپے ہوئے فوائد کو ایک بالکل نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک دلچسپ سفر پر لے کر جاتا ہے، کیونکہ یہ پھل جو بظاہر معمولی لگتا ہے اپنے اندر حیران کن راز چھپائے ہوئے ہیں۔ آئیے مل کر ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے خود تورنج سے ملتے ہیں۔ اسے آپ لیموں کا ایک بڑا رشتہ دار سمجھ لیں۔ اس کا ذائقہ تیز کھٹا اور خوشبو بے مثال ہوتی ہے۔ اس کی پہچان اس کے بڑے سائز اور سفید مہکتے پھولوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس پھل کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہم اس کے تعارف سے شروع کریں گے، پھر طب یونانی کے نظریات جیسے مزاج اور افعال کو جانیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ قدیم حکمت جدید سائنس سے کیسے جڑتی ہے۔ چلیے اب اس تجزیے کی بنیاد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تورنج کو سمجھنے کے لیے ہم طب یونانی کا زاویہ استعمال کریں گے، جو فطرت کو دیکھنے کا ایک بہت ہی منفرد اور گہرا نظام ہے۔ دیکھیے، تورنج کی خصوصیات کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے پہلے طب یونانی کے بنیادی اصول کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نظام ہر شے کو صرف اس کی شکل پر نہیں بلکہ جسم پر اس کے اثرات کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ اب ہم یونانی نظام کے سب سے بنیادی تصور کی بات کریں گے، جو باقی سب کچھ سمجھنے کی اصل چابی ہے، اور یہ تصور ہے مزاج کا۔ تو مزاج کیا ہے؟ اسے کسی بھی دوا یا غذا کا وہ بنیادی کوڈ سمجھیں جو یہ بتاتا ہے کہ وہ جسم میں جا کر کیا اثرات مرتب کرے گی۔ یہ اس شے کی اصل پہچان ہے۔ مزاج کا تعین 4 بنیادی کیفیات سے ہوتا ہے۔ گرم چیزیں جسمانی افعال کو تیز کرتی ہیں، جبکہ سرد چیزیں انہیں سست کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح خشک چیزیں جسم میں سختی لاتی ہیں اور تر چیزیں نرمی اور نمی پیدا کرتی ہیں۔ اب جو سب سے کلیدی نکتہ ہے وہ یہ کہ طب یونانی کے مطابق تورنج کا مزاج پہلے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ یہی وہ معلومات ہے جو اس کے تمام استعمالات کی بنیاد بنتی ہے۔ تو تورنج کے گرم اور خشک ہونے کا عملی مطلب کیا ہے؟ چلیے اب اس کے افعال پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ کام جو یہ پھل جسم میں جا کر کرتا ہے۔ افعال وہ طبی اصطلاح ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی شے اپنے مزاج کی وجہ سے جسم میں کیا کام کرتی ہے، یعنی اس کی تاثیر کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ اس پھل کے ہر حصے کا اثر الگ ہے۔ تورنج کا گودا خاص طور پر دل، معدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کا چھلکا جسم کے اہم اعضاء کو مضبوط بناتا ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، پھل کے افعال جاننے کے بعد اب ہم اس کے مخصوص استعمال اور اس نظام میں موجود حفاظتی تدابیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی گرم اور خشک مزاج کی وجہ سے تورنج کو روایتی طور پر متلی، قے اور معدے و جگر کی کمزوری جیسے مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے دل کو طاقت دینے کی خاصیت تیز دھڑکن میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ نکتہ یونانی نظام کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ محفوظ اور متوازن طریقے سے استعمال کو یقینی بنانا ہے، اور یہ نظام اس توازن کو ایک شاندار طریقے سے یقینی بناتا ہے۔ پہلا قدم مضر کی نشاندہی ہے، یعنی یہ کس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے تورنج سرد مزاج والوں کے لیے۔ دوسرا قدم مصلح کا استعمال ہے، جیسے کاری مرچ جو اس کے اثرات کو معتدل کرتی ہے۔ اور اگر پھر بھی مناسب نہ ہو تو تیسرا قدم بدل ہے، یعنی اس کی جگہ سنگترا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آئیے اس روایتی علم کو دور جدید کی سائنسی سمجھ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جدید سائنس اس قدیم حکمت کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ تورنج میں آئرن، سٹرول اور دیگر کئی طاقتور کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی مرکبات اس کی دل اور معدے کو طاقت دینے والی خصوصیات کی سائنسی وجہ ہوں، جس کی بات طب یونانی صدیوں سے کرتی آ رہی ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یونانی جیسے قدیم اور جامع نظام ہمیں آج خوراک اور دوا کو دیکھنے کے ایک نئے اور زیادہ مربوط انداز پر سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔